بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر نور رمضان بخاری مسجد کے ساتھ سیری ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے لائیو حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم ہماری محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات کہ آپ ہمارے جس پیج کے ذریعے جس لنک کے ذریعے ہماری اس محفل میں شریک ہیں اس کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے دیگر بھائی بہنیں بھی ہماری اس محفل میں شریک ہو سکیں۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کل اعلان کیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم سوال اور جوابات کا بھی جو ہے وہ سلسلہ اس میں رکھیں گے، جس میں آپ شرعی سوال جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے مفتی صاحب سے، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کو جو ہے وہ کمنٹس کے ذریعے جو ہے آپ جو کمنٹس کریں گے الحمدللہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل کیا جائے، ہماری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ ثنا خان جناب عاطف رضا قادری صاحب بھی موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے دوسرے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان رضا مدنی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے ہمارے عاطف رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ ان سے حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ کلام پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم سوال اور جوابات کو شامل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک باب جبرن سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرمہ والہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ 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 قلب کو جس کی رویتی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو جس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہو، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ تو کسی جا نہیں اور ہر جاگے تو منظم کا سے مبرز سو، تو کسی جا نہیں اور ہر جاگے تو منظم کا سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہے جاگے تو خوب کو، علم و قدرت سے ہے جاگے تو خوب کو، تیرے جلوے گئے گھر، تیرے جلوے گئے گھر،
ہر جگہ عفو اللہ 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 تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے گئے وہ خوشگلو تائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے گاتے گئے وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے وہ کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے وہ اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 عرش و فرش و زمانے جہت خدا عرش و فرش و زمانے جہت خدا جس طرف دیکھتا ہوں میں جلوہ تیرا جس طرف دیکھتا ہوں میں جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی ہے آرزو اللہ 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 یا اللہ 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 خواب نوری میں آئی جو نور خدا خدا خواب نوری میں آئی جو نور خدا آئی نور ہو اپنا ظلمت قدا آئی نور ہو اپنا ظلمت قدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح نوریوں کی طرح شکل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ سبحان اللہ آغاز الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے ہوا ہے الحمدللہ اور ہم نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ وقتاً فوقتاً ہم سوالات بھی اس میں شامل کریں گے الحمدللہ آغاز تو ہمارا حمد باری تعالیٰ سے ہوا ہے آئیے اب مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں ایک دو سوال سے کرتے ہیں پھر دوبارہ انشاءاللہ کلام کی طرف جائیں گے اچھا مفتی صاحب اکثر جو ہے وہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ اذان کے وقت جو ہے وہ اپنی سحری کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ حالانکہ دیگر مساجد کی اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے
لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے کی جو مسجد کی جو آواز ہے اذان کی وہ ابھی تک آئی نہیں ہے، اس لیے وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں کہ آیا کیا ان کا روزہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ تو اصل جو وقت ہے وہ چاند کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کرتا ہے، اور وقت ہی اصل ہے، آذان اصل نہیں ہے۔ آذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، اور جو وقت ہے وقت پر افطار کرنا، وقت پر سحری کرنا، اس کا حکم قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملتا ہے۔ تو اگر آذان ہو رہی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ ان کو ان کے روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی۔ قضا بھی جو ہے وہ اس کا طریقہ کار بتا دیں کہ قضا مطلب وہ کس طرح کریں، کیا اسی مہینے میں قضا کر لیں یا مطلب اس کے علاوہ؟ دیکھیں، رمضان المبارک کے اندر تو قضا ہو نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور فرض کی ادائیگی کے بعد پھر آپ نے جو روزے چھوڑ دیے ہیں اس کو آپ دیگر مہینوں کے اندر اس کی قضا کریں گے، اور ان میں وہ ایام جن میں روزہ رکھنا مکروہ ہے ان کے علاوہ بھی آپ اس میں روزہ رکھیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، جو ہے وہ میری بہنیں بھی یقیناً جو ہے وہ ہماری محفل میں شریک ہوں گی، تو کئی مطلب ایسی جو ہے وہ ہوتی ہیں خواتین جو ان کو پریگننسی ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہیں، اب ان کے لیے جو ہے وہ روزہ رکھنا جو ہے وہ کیا مطلب آیا شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی جو عورت ہے کیا وہ روزہ رکھے، ضروری ہے یا چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی رعایت؟ دیکھیں، حاملہ جو عورت ہے اور وہ عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس کے اندر شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ عورت جو حاملہ ہے وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے اور اس سے اس کے بچے کی جان بر نہیں آتی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ہی جان اس کی داؤ پہ نہیں لگتی، تو اس صورت میں اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی، یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ کے بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ اور اس کے لیے تین چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ ایک تو تجربہ ہوتا ہے، دوسرا مشاہدہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ڈاکٹرز کے فرامین جو ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف ڈاکٹر، کثرت سے اطباء اگر آپ کو یہ بیان کر دیں کہ مختلف ڈاکٹرز آپ کو کہہ دیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی کہ ایک ہی ڈاکٹر کے پاس گئیں اور اس نے کہا کہ بھائی روزہ نہ رکھو، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ روزہ رکھے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو عام ہے مطلب کلینک ہوتے ہیں جو علاقوں کے اندر، اب وہ کلینک کے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے وہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ مطلب اس پر جو ہے وہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ بھائی نہیں ڈاکٹر نے منع، تو کون سے ڈاکٹر کی جو ہے وہ بات شریعت کہتی ہے کہ ماننی چاہیے؟ وہ کیسا ڈاکٹر ہو، کیسا طبیب ہو؟ دیکھیں، طبیب کے لیے تو فاسق مولن نہ ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ جو فاسق ہے، مولن ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن آج کل کے دور میں ایسے ڈاکٹرز نہیں ملتے ہمیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسے فاسق مولن ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں حرج واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کثرت اطباء کا اعتبار ہے اس میں، جو کثرت اطباء اگر یہ بات کہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو ایسی صورت میں پھر حکم دیا جائے گا کہ اب آپ روزہ نہ رکھیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے جو ہے وہ ان سوالات سے ضرور علم حاصل کیا ہوگا۔ ہم نے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 2-3 سوال مفتی صاحب سے کیے، تو یقیناً آپ کی توجہ ہوگی اور آپ نے جو ہے وہ یہ مسائل یہ وہ ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی اس پر جو عام مسائل ہیں۔ اب اذان ہو رہی ہے، لوگ سحری کھا رہے ہیں، مفتی صاحب کے بقول جو ہے وہ ان کا روزہ ضائع ہو رہا ہے، تو لہٰذا وقت کو دیکھیں، وقت پر افطار ہو، وقت پر جو ہے وہ بندہ سحری کا اختتام کرے۔ اور دیگر جو ہم نے سوالات کیے تو آپ نے سنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے وہ کمنٹس کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حتی الامکان ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سوالات ہماری اس ٹرانسمیشن میں شامل کیے جائیں۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ محمد بلال قادری موسانی الحمدللہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے ہیں، کلام سناتے ہیں، بہت ہی پیارا الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی النبی و اہل بیت کلہم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو شام رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شام رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانانا تو ماہ نبوت ہے آقا ہے جلوائے جانانا ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو اگر عالم میں بے پردہ جمال یار ہو جائے یہ دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے جو ساقی کوثر کے گر پڑ کے یہاں پہنچا
جانا تو شمع رسالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے کر کوئی تو ذرا ان کی دہائی دے کر عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں لاکھ خطرے ہو اسی نام سے ٹل جاتے ہیں جب کرب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں
مقصود ہی معلوم خالد، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، کلاموں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر آپ نے کوئی فرمائش کرنی ہے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی پسندیدہ نعت آپ نے سننی ہو تو آپ فوراً ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی فرمائش کو ہماری ٹرانسمیشن میں شامل کیا جائے۔ الحمدللہ سوالات کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں ہمارے مفتی صاحب کی طرف۔ مفتی صاحب، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اس وقت جاری و ساری ہے، اور اکثر لوگوں کا جو ہے وہ ذہن یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ زکوٰۃ، جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب استاد ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح مطلب اس کا نصاب کیا ہے، اور کتنی رقم ہونی چاہیے تب جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ بندہ زکوٰۃ کو نکالے، کیا ہے اس کا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی فرض عین ہے، اور اس کا نصاب فقہ کی کتابوں کے اندر کچھ یوں ہے کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے مطابق اگر کوئی رقم موجود ہے، یا پھر مال تجارت اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ اچھا، یہ کاروبار آپ نے کہا کہ تجارت کا سامان، تو کیا اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ؟ کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دکان میں جو کاروبار کے لیے سامان پڑا ہے، تو یہ تو میری ضرورت ہے، میرا کاروبار ہے، تو کیا اس پر روشنی چلے؟ دیکھیں، کاروبار کے اندر جو بھی پیسہ لگایا جاتا ہے، تو اگر وہ پیسہ جو ہے وہ ادھار پر لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور یہ جو پیسہ ادھار کے طور پر لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک قرض ہوتا ہے، اور جب قرض آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر نصاب کی مقدار کو وہ قرض پہنچتا ہے، تو اس کا اگر خمس یعنی 5واں حصہ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے قرض کی وصولی میں، تو اس خمس کی بھی ادائیگی آپ پر لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق یہ عشر، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کس طریقے سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور یہ عشر کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیں، عشر جو ہوتی ہے وہ پیداوار پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کے پاس زمین ہے، اس نے کھیتی باڑی کی اس میں، اور اس نے اناج وغیرہ اگایا، تو اب ایسی صورت میں جب بھی اناج کی پیداوار ہوتی رہے گی، اس کا 10واں حصہ اس کو نکالنا یہ ضروری ہوگا۔ اچھا، یہ زکوٰۃ نہ نکالنے پر، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار کیا کریں زکوٰۃ نکال کے، تو اس پر کوئی وعید جو آئی ہو قرآن کریم میں یا احادیث میں، اس پر ذرا روشنی ڈالیں تاکہ وہ لوگ اس کو سنیں ہماری اس ٹرانسمیشن کے ذریعے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو قیامت کے دن یہ مال گنجے سانپ کی صورت میں ان کے سامنے آئے گا، اور ان کے گلے میں یہ توق ڈالا جائے گا، اور ایسی صورت میں وہ سانپ کا منہ ان کی طرف ہوگا، اور کہے گا وہ سانپ کہ یہ تمہارا مال ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال آیا ہوا کمنٹ میں کہ عورت اگر تراویح نہ پڑھے تو کیا گناہ گار ہوگی؟ دیکھیں، عورت اور مرد پر تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا فعل کیا ہو یا کوئی ایسی بات کی ہو کہ جس پر
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाई हो और अपने फ़ेल के ज़रिए उसको हमेशा बरकरार रखा हो, तो उसकी अदायगी करना हर मुसलमान पर लाजिम है। लिहाजा अगर कोई शख्स सुन्नत मुअक्कदा का तारिक होगा तो वो गुनाहगार होगा। बहरहाल जो औरत है वो अगर तरावी नहीं पढ़ेगी तो गुनाहगार होगी, और अगर उज़्र शरई है, यानी ऐसा उज़्र है कि जिसकी वजह से वो तरावी पढ़ने से कासिर है, तो ऐसी सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ सवालात हमने शामिल किए, यकीनन आपने जो है वो माशाअल्लाह इसको सुना भी होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा कि ज़कात इसकी क्या अहमियत है, और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़कात ना निकालने वाले के लिए क्या वईद अपनी हदीस शरीफ में बयान फरमाई कि गंजा सांप उस पर जो है वो क़यामत के दिन उसके सामने लाया जाएगा और वो कहेगा कि मैं हमारा वो माल हूँ जो तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते थे। यानी अल्लाह ने जो माल में हिस्सा हम पर फ़र्ज़ किया तो ये अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नाज़रीन कराम में से अगर कोई है ऐसा कि जिसने अभी तक जो है वो सुस्ती की है, तो बराए करम सुस्ती ना करें। ये वक्त है, लोग वैसे ही परेशान हैं, तो कोशिश करें कि जो है वो गरीबों की जितनी से जितनी मदद हो सके तो आप मदद करें। अल्हम्दुलिल्लाह, आतिफ़ रज़ा कादरी साहब हमारे साथ दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। आइए इनकी तरफ चलते हैं और कुछ कलाम को जो है वो शामिल करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपने कोई सवाल करना है या कोई हमारे सना खां से आपने जो है वो कोई नात सुननी है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर हमारे पास वक्त हुआ और हमारी पूरी कोशिश है, लेकिन वक्त को भी देखा जा रहा है, वक्त हुआ तो इंशाअल्लाह आपकी फरमाइश को या आपके सवालात को ज़रूर शामिल किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। हाज़िर दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाज़िर दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नज़र है हाल मेरा, मोहताज नज़र है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। ऐ गुंबदे क़ज़रा के मकी मेरी मदद कर, या फिर ये बता कि कौन मेरा तेरे सिवा है, सरकार तवज्जो फरमाए, जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं कब आने के काबिल था, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने तक पहुँचाया। मैं कब आने के
آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار پہ تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہجکی، آنسو آنسو ہے فریادی اور عرض کرم ہجکی، دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دیتی ہے صدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، میں کر کے ستم اپنی جاں پر، قرآن سے جاؤں گا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار جو تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، سرکار ہم گواروں کے اتوار پر نہ چھائیں، آقا حضور اپنے کرم پر نظر کرے، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئی، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی گئی، میرے آقا گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے۔
تاجدار گولڈا حضور پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام، بہت خوبصورت کلام کی حکم ہے، پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ یہ کس کا شہر قریبا راگ تو دیکھو، یہ کس کا شہر قریبا راگ ہے تو دیکھو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے۔ شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں، جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، غلام حشر میں جب نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے، نشے کی علت علماء کا یہ بھی تھا پہلو، ارے نشے کی علت علماء کا یہ بھی تھا پہلو، یہ پل سیرات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے، کہ پل سیرات پہ مومن نہ لڑ کھڑا کے چلے۔ کہتے ہیں طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر کوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا
کہ چلے غلام حشر میں طلب ہوئی سر کوثر جب شب اسرا طلب ہوئی سر کوثر جب شب اسرا حضور واقف منزل سے مسکرا کے چلے حضور واقف پیر صاحب لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ ان کا فخر تھا رشکائے خود سلیمان کو وہ ان کا فخر تھا رشکائے خود سلیمان کو یہ ان کا حسن تھا یہ ان کا حسن تھا یوسف بھی منہ چھپا کے چلے یہ ان کا حسن تھا یوسف بھی منہ چھپا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بچوانے پہ آئے تو بچوا کے چلے حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے ماشاءاللہ سبحان اللہ یقین کریں ایمان تازہ ہو گیا الحمدللہ نشے کی علت حرمت میں یہ بھی تھا پہلو اللہ کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑ کھڑا گیا اللہ بڑی کمال کی شاعری لکھی ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے الحمدللہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہماری الحمدللہ محفل میں تشریف لا چکے ہیں بلال موسانی صاحب اور جب یہ گئے تھے تو ایک فرمائش آئی تھی بردو جولی تو آپ پڑھ دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بخاری مسجد کی جانب سے یہ آپ خوبصورت نشست ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخاری مسجد کی تمام انتظامیہ کو خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے الحمدللہ اب یہ اس میں جو ہے روزانہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا عمل کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دلچسپی کے ساتھ اس محفل میں شامل رہیں اس میں ایک کاوش یہ بھی ہوئی ہے کہ الحمدللہ سحری میں مختلف ثنا خانہ رسول انشاءاللہ تشریف لایا کریں گے سب سے پہلے تو یہ میرے شاگرد میرے بھائی محمد عاطف قادری صاحب انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور میں بھی انشاءاللہ تعالی آخر رمضان تک انشاءاللہ میں ساتھ رہوں گا ہمارے حضرت علامہ مہران قادری صاحب تو الحمدللہ اس پروگرام کو لے کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب برکتیں عطا فرمائے تو کافی ثنا خان مجھے بھی کہتے تھے اور براہ راست بھی انتظامیہ سے لوگوں نے نعت خوانوں نے فرمائش کی کہ ہمیں بھی موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی آئیں اور بخاری مسجد کے پلیٹ فارم سے ثنا خوانی کریں تو ماشاءاللہ بہت سارے میرے دوست ثنا خان ساتھی وہ مجھ سے کہتے تھے اور میری اپنی بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اور بھی ثنا خان تشریف لائیں تو انشاءاللہ اس پر باقاعدہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے اور
کل اصحاب بدر کی محفل کے بعد سے انشاءاللہ تعالیٰ مختلف ثنا خاں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سحری ٹرانسمیشن میں شامل رہیں گے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا، سب کا ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں آقا، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے. کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں آقا نے، دریا بہا دیے دل کے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، میرے آقا نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو مہکنے دل کے. آنے دو یاد کو تو اب تو تمہاری جانب آنے دو یاد کو تو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے. اسرا پہ جس دم گزرے بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس
لگی سلامی سلامی ہونے لگی سلامی سلامی ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ان کی مہکن دل کے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا جسم سے آ گئے ہو میرے رضا جسم سے آ گئے ہو پیارے رضا جسم سے آ گئے ہو سینکے بٹھا دیے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکنے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا غوث اعظم کا صدقہ عطا ہو میرے آقا اعلی حضرت کا صدقہ عطا ہو میرے آقا میرے باپا کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سواری بھر دو جھولی جانے جانا بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی آقا لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچالی آبرو دین حق کی بچالی وہ محمد کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارے پیارے آقا کا سونے سونے آقا کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹاری ایسے پیاروں کا ان دلاروں کا صدقہ عطا ہو میرے آقا چار یاروں کا صدقہ عطا ہو در پہ آیا ہوں بن کر سواری آقا در پہ آیا ہوں بن کر
سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا 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 دونوں عالم کے والی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکے ستارہ اس کی قسمت کا چمکے ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی بھر دو جھولی جل جانا بھر دو جھولی میرے آقا بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی یہ کہیں گے خوشی سے امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو آ رہے ہیں میرے آقا آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے مانگ من مانتی ہوں مانگے مرادیں لے گا نہ یہاں لا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے زاہد ان کا میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے لو وہ آیا میرا غم خار عمر لو وہ آیا میرا حامی 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 میرا غم خار عمر آ گئی جاتن بے جان یہ آنا کیا ہے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کی ہے شان سب سے نرالی بھر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم سبحان اللہ ہمارے بلال بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری کو پیش کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے بھائی ہمارے دوبارہ دوسرے ثنا خان کی طرف چلتے ہیں عاطف رضا قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں ان سے ایک کلام سنتے ہیں درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ جل کرمہ وآلہ وسلم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدنا رسول اللہ آئیے مدنی شریف کے حوالے سے حاضری کی بارگاہ میں سرکار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور التجا کرتے ہیں انشاءاللہ حضور کی بارگاہ سے ضرور کرم ہوگا کہتے ہیں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں میں جدھر
دیکھوں جدھر دیکھوں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے میرے یاروں بلاوا آ گیا طیبہ نگر سے خوشی میں توڑتا جا رہا ہوں خوشی میں توڑتا جا رہا ہوں جدھر دیکھوں جدھر سامنے سبز گنبد ہو میں اٹھاؤں جدھر نظریں جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو کرم ایسا کرم ایسا کرم ایسا شہنشاہ ہے امم ہو جدھر دیکھوں میرا سینہ مدینہ تو بنا دو میرا سینہ مدینہ تو بنا دو شاہ ذکر مدینہ 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 ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پلاڑو جیے اب تم قدموں میں آقا دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ میں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ 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 میرا سینہ مدینہ تم بنا دو سگے اتار پر اب تو کرم ہو
وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.